السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جگ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جگ جگ۔ دوستو، خود انبیاء کرام نے دعا کی قبولیت اور رد ہونے کی کئی وجوہات بتائی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوبصورت وجہ بتائی ہے، اس کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کروں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا، عبادت گزار۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی اس وقت عمر 660 سال تھی، جو اس زمانے میں عام سی بات تھی۔ ایک جزیرے میں عبادت کرتا تھا۔ اس جزیرے اور آبادی کے درمیان ایک دریا کا فاصلہ تھا۔ عابد ہر سال اس جزیرے سے کچھ ٹائم کے لیے نکلتا اور لوگوں کے درمیان آتا اور پھر واپس جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس کا گزر ہو رہا تھا تو اس نے کچھ بھیڑ بکریاں دیکھیں جو بہت خوبصورت تھیں اور وہ چمک رہی تھیں کہ گویا ان کے جسم پر روغن سے مالش کی ہوئی ہو۔ اس عابد نے ان بھیڑ بکریوں کے پاس ایک چاند سے بچے کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا۔ وہ عابد کرامات کا مظہر دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بچے کے قریب آیا اور کہنے لگا، بیٹا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ بچے نے جواب دیا، یہ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ عابد نے کہا، تم کون ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا، میں ابراہیم کا بیٹا اسحاق ہوں۔ اس عابد نے کہا، اے پروردگار، میری موت سے پہلے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ عابد نے دعا کی اور وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق علیہ السلام نے اس عابد کا سارا ماجرا اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ وقت گزرتا گیا، اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ بیت المقدس کے قریب اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے چراگاہ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ نے وہاں ایک صدا سنی۔ آپ نے اس طرف نظر کی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بلند قامت آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے۔ آپ نے پوچھا کہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو جواب دیا، میں آسمانوں کے پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہارے اہل و عیال بھی ہیں؟ اس نے کہا کہ تھے، اس وقت میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا کہ میں درختوں کے پھل کھاتا ہوں اور سردیوں کے لیے انہی پھلوں کو ذخیرہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا، تمہاری رہائش کہاں ہے؟ تو عابد نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس پہاڑ کے قریب میری رہائش گاہ ہے۔ فرمایا کہ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ میں تمہاری زندگی کا مشاہدہ کر سکوں؟ عابد نے جواب دیا کہ بسم اللہ، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ میرے گھر جا نہیں سکتے کیونکہ راستے میں ایک دریا ہے، آپ اس دریا کو عبور نہیں کر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اس دریا کو کیسے پار کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پانی کے اوپر چلتا ہوں، اللہ نے مجھے دریا کے اوپر چلنے کی قوت عطا کی ہے۔ چونکہ اس عابد کو علم نہ تھا کہ اس سے محو گفتگو آخر ہے کون۔ جناب خلیل اللہ بھی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس لیے ابھی رات سے پردہ اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے کہ جس خدا نے پانی کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے وہ میرے لیے بھی مسخر کر دے۔ عابد نے کہا، مرضی ہے آپ کی۔ تو دونوں روانہ ہو گئے۔ تو دریائے کنارے پہنچ کے عابد آگے بڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پیچھے پیچھے بسم اللہ پڑھی اور اس کے ساتھ ہی پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ دونوں نے دریا عبور کیا۔ دریا عبور کرنے کے بعد عابد نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اس کے پیر گیلے ہوئے ہیں، پر اس بزرگ کے تو پیر بھی گیلے نہیں ہوئے۔ بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے بھی بڑھ کر پارسا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک اس کے گھر مہمان رہے۔
لیکن اپنا تعارف نہ کروایا کہ میں کون ہوں۔ تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عابد سے فرمایا کہ تم کتنی سرسبز اور حسین جگہ میں رہ رہے ہو، میرے لیے بھی دعا کرو کہ مجھے بھی اللہ تمہارا ہم نشین بنائے تاکہ دونوں مل کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اس عابد نے کوئی جواب نہ دیا تو اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ وہ عابد کچھ افسردہ سا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہاری نظر میں سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ تو اس عابد نے جواب دیا کہ قیامت کا دن بہت مشکل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آؤ ہم مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ رکھے۔ اس عابد نے کہا کہ آپ مجھ سے دعا کروا کر کیا حاصل کریں گے؟ خدا کی قسم میں 3 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، میری تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی اب تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر پسند کرو تو میں تمہیں دعا میں تاخیر کی وجہ بتاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ضرور فرمائیں کہ دعا کا اثر جلدی مرتب کیوں نہیں ہوتا، کبھی کبھار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوبصورت جواب دیا کہ بعض اوقات تاخیر کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی دعا کو فوراً شرف قبولیت نہیں بخشتا، اور بعض اوقات اپنے نافرمان بندوں کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے کہ اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عابد سے پوچھا کہ کیا تیرے دل میں دعا کی قبولیت کی امید زندہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ میرے دل میں ابھی قبولیت کی امید زندہ ہے۔ تو خلیل اللہ نے کہا کہ یہی امید تو اپنے رب پر کامل یقین ہے، تمہارے روشن دل میں یہ یقین پیدا رہا کہ اللہ قبول کرے گا، اسی لیے تو نے دعا ترک نہیں کی، مسلسل مانگتا رہا۔ یہ امید قبولیت بھی ایک نعمت ہے، جس کا دل امید قبولیت سے منور ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا، جو مایوس نہیں ہوتا وہ اس ذات سے مانگتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں بتایا کہ 3 سال سے کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آج سے 3 سال پہلے میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو غلہ بانی کرتے ہوئے دیکھا جس کی زلفیں دراز تھیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ غلہ کس کا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ غلہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس دن سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے خلیل کی زیارت سے مشرف فرما۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ یہ سن کر وہ عابد بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گلے ملا۔ دوستو اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو آپ میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔